بھارت کشمیری عوام کے ہاتھوں خفت اٹھانے کے بعد اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آئے روز نت نئے ڈرامے رچا رہا ہے۔ جموں ایئر فورس بیس پر نام نہاد حملہ اور اس کا الزام پاکستان پر عائد کرنا بھی اسی چانکیائی سیاست کی کڑی ہے۔ جموں ایئر بیس پر ڈرون حملے کا ڈرامہ اس ہائیبرڈ وار فیئر کا حصہ ہے جس پر بھارت برسوں سے کاربند ہے۔ بھارت کی پوری تاریخ اس طرح کے شرمناک اور شرانگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سمجھوتہ ایکسپریس بلاسٹ، پٹھان کوٹ حملہ، اڑی اور بھارتی پارلیمنٹ پر جعلی حملے اس کی چند مثالیں ہیں۔ جموں میں بھارتی ایئر بیس پر حملہ ان تمام واقعات سے زیادہ مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اتنے حساس علاقے میں جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی کیسے ڈرون پہنچ گئے۔ ان حقائق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت پاکستان کی دشمنی میں اندھا اور پاگل ہو چکا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کئی سازشیں پہلے ہی بے نقاب ہو چکی ہیں۔ چانکیائی سیاست کے علمبرداروں کی یہ ہمیشہ سے ریت رہی ہے کہ وہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور اپنے عوام اور عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی بڑی واردات کرتے ہیں اور پھر مظلوم بن کر اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہیں۔ جس طرح جموں کی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارروائی مودی کی فسطائی حکومت نے خود کی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ہندوتوا کے علمبرداروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی ڈرامہ بازی سے نہ وہ تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی عالمی برادری کو گمراہ کر سکتے ہیں، بلکہ اسے بھارت کی رسوائی اور ذلت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت جموں میں جعلی ڈرون حملوں کے ڈرامے میں پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ مودی حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے مودی کے 5 اگست 2019 کے اور اس کے بعد کیے جانے والے غیر قانونی اقدامات کو مؤثر طور پر اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارتی حکومت پاکستان کو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت سے دستبردار کرانے اور دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جموں میں نام نہاد ڈرون حملوں کا الزام پاکستان پر عائد کر رہی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارت کی فرقہ پرست حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے فوجی محاصرے اور کشمیری عوام پر بدترین ظلم و بربریت کے باوجود کشمیریوں کی جذب حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیری عوام کا غم و غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کے عزم اور مزاحمت نے مودی حکومت کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسی اپنی کٹ پتلیوں کے ساتھ مذاکرات کا ڈرامہ رچایا تاکہ دنیا کو گمراہ کیا جا سکے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت کے اقلیتوں اور کسانوں کے خلاف اقدامات ناکام ثابت ہوئے ہیں اور BJP کو مختلف ریاستوں میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں بھی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے کسان دشمن قوانین کے خلاف بھارتی کسان مختلف شہروں میں سراپا احتجاج ہیں۔ مودی حکومت کو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر بھی عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے اور ملک میں مہلک وائرس کی دوسری لہر کے دوران ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ حریت ترجمان نے خبردار کیا کہ بوکھلاہٹ کا شکار مودی حکومت اندرونی اور بیرونی دباؤ کو کم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور اس مقصد کے لیے اپنا پسندیدہ پاکستان مخالف کارڈ استعمال کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مودی حکومت کے مذموم عزائم سے باخبر رہنا چاہیے جس سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔